جو رفال گرا تھا پاکستان نے گرایا تھا، اس کی ویڈیو منظر عام پر کیسے آئی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب مسلسل ایک بات کرتے آ رہے ہیں، میں ساری زندگی جیل کی چکی میں رہنے کو تیار ہوں، میں ان کے سامنے نہیں جھکوں۔ کل کی بات ہے جو کہا گیا ہے نا آج پیغام میں، آپ ہم پر یقین کریں، جو بات ہوگی ایمانداری کے ساتھ ہوگی۔ ہم نے تو دروازے بند نہیں کیے تھے، جنرل عاصم منیر نے دروازے بند کیے ہوئے تھے تو انہوں نے دروازے کھول دیے، ہم تو یہی چاہتے تھے۔ علیمہ خانم صاحبہ نے گفتگو کی ہے، اس کا ایک حصہ میں آپ کو سنواتا ہوں۔ یقین کریں، آپ بتائیں، گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتا دیں عمران کیا گفٹ کرے اور آپ کو کیا چاہیے۔ ایک جملے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، دوسرے جملے میں ترلے کیے جا رہے ہیں۔ میں امداد سنگرو، پاکستان کی سیاسی تاریخ کی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میرے ہاتھ لگی ہے بہت بڑی خبر۔ عمران خان صاحب ڈیل کے لیے تیار ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے دعوت دے دی ہے، اعلان کر دیا ہے، پیغام بھیج دیا ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ گیو اینڈ ٹیک میں مجھے کیا چھوڑنا ہوگا، کہاں جھکنا ہوگا۔ عمران خان صاحب کا پیغام کس طرح، کس شکل میں سامنے آیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، کوئی ذرائع سے نہیں آیا، باضابطہ یہ پیغام عمران خان صاحب کا آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو یا اسٹیبلشمنٹ کو پہنچا دیا گیا ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، ہم پیچھے بیٹھ کر مذاکرات نہیں کریں گے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں اور ہم وہ کرنے کو تیار ہیں۔ اس سے بڑا پیغام اب تک نہیں عمران خان صاحب کی طرف سے کھلا پیغام دیا گیا تھا۔ پہلے بھی عمران خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ بیٹھیں، میں بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن اب پیغام میں واضح انداز میں کہا گیا ہے کہ جی بتائیں مجھے کیا کیا چھوڑنا ہوگا۔ اس پر بات کریں گے۔ اور پولیو ورکر جو تھے، ٹیم تھی ایک نوشکی میں، وہاں اس پر حملہ ہوا ہے، ایک جو ہے وہ ہمارے جوان پولیس کے جو سیکیورٹی پر مامور تھے، ساتھ تھے ٹیم کے، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ کل نریندر مودی نے ایک عجیب و غریب قسم کا بیان دیا تھا کہ روٹی کھاؤ، سکون کرو، ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ جاہلانہ پاگل پن کا بیان۔ اور میں نے کوشش یہ کی تھی کہ مودی کو مودی کی بھاشا میں ہی، یعنی بھاشا سے مراد کو میں مودی کی طرف فستائی اور کوئی انتہا پسند تو نہیں ہوں، لیکن میں نے ہندی میں کوشش کی تھی کہ کچھ الفاظ ملا کے مودی کو یا بھارتی جو ہمارے آڈینس ہیں ان کو بتاؤں کہ جی آپ کی سرکار یا آپ کے پردھان منتری کتنے غیر ذمہ دار آدمی ہیں اور کتنے ہتھیارے ہیں جس طرح کی وہ بات کر رہے تھے۔ آج وزارت خارجہ نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ خبر، جو رفال گرا تھا پاکستان نے گرایا تھا، اس کی ویڈیو منظر عام پر کیسے آئی تھی، کس طرح ایک انڈین افسر نے 50,000 میں وہ ویڈیو پاکستان کو بیچی تھی، کیونکہ ثبوت ہاتھ لگ گیا تھا نا، ورنہ تو انڈیا انکار کر رہا تھا۔ پھر وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، تو وہ بڑی دلچسپ خبر ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن کل ہی عمران خان صاحب توشہ خانہ 2 کی سماعت کے لیے عدالت میں پیش ہوئے۔ وہاں پی ٹی آئی کے قیادت، وکلاء، علیمہ خانم صاحبہ اور دوسروں سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی۔ اس میں عمران خان نے کہا کہ جی میں کبھی بھی یزید کے سامنے نہیں جھکوں گا، میں ساری زندگی جیل کی چکی میں رہنے کو تیار ہوں، میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ کل کی بات ہے۔ اور آج کی بات کچھ اور ہے۔ آج جو پیغام آیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب مسلسل ایک بات کرتے آ رہے ہیں، جب سے ان کی حکومت گئی 10 اپریل 2022 سے وہ ایک بات کہتے آ رہے تھے کہ جی مجھے کہا یہ گیا ہے کہ جی 3 سال کے لیے خاموش ہو جاؤ، 3 سال کے لیے سیاست چھوڑ دو، آپ کو ہم کچھ نہیں کہتے، مجھے یہ کہا گیا۔ پھر مجھے جیل میں ڈالا گیا تو جیل میں وہ کہتے مجھے یہی پیغام آتے ہیں کہ جی 3 سال کے لیے خاموش ہو جاؤ، جنگل کے بادشاہ کا نام دے کر پھر ان کے خلاف نہ بات کرو۔ حقیقت یہ تھی کہ عمران خان صاحب یہ ساری آفرز خود کر چکے ہوئے تھے اور ادھر سے انکار ہوا تھا۔ اور وہ جو کہا گیا ہے نا آج پیغام میں کہ آپ ہم پر یقین کریں، جو بات ہوگی ایمانداری کے ساتھ ہوگی۔ اصل بات یہ تھی کہ عمران خان اور عمران خان کے دوست سب یہ آفر کرتے رہے یا یہ ترلا منت کرتے رہے، درخواست کرتے رہے کہ عمران خان کو رہا کر دیں، وہ اچھے بچوں کی طرح باہر بیہیو کرے گا۔ لیکن کہا یہ گیا کہ عمران خان صاحب ناقابل اعتبار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ملاقات سیکورٹی کے حوالے سے پشاور میں آرمی چیف کی وہاں کے زوما سے، قبائلی اور کے پی کے کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، اور اس ملاقات میں بطور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی تھے، تو وہاں پر بیرسٹر گوہر بھی تھے۔
تو بیرسٹر گوہر کی وہیں پر اسی ہال میں ذرا 2 منٹ کے لیے الگ سے ایک جو ہے وہ گفتگو ہوئی آرمی چیف کے ساتھ. تو اس پر یہ خبریں آئیں کہ جناب رابطہ کر لیا گیا, باضابطہ رابطہ ہو گیا آرمی چیف کے ساتھ اور سیاسی معاملات پر اور یہ وہ ساری گفتگو, اور اس کو اچھا خاصا تحریک انصاف نے اچھالا تھا. اور پھر اگلے دن عمران خان صاحب کی ملاقات تھی, 26ویں ترمیم کے دوران کی بات ہے میرا خیال ہے. اگلے دن عمران خان صاحب کے ساتھ بیرسٹر گوہر کی ملاقات تھی. جب یہ خبریں سامنے آئیں, حیدر شیرازی نے خبر دی تھی کہ آرمی چیف کا اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی ہے, تو عمران خان صاحب سے صحافیوں نے پوچھا تو عمران خان نے پہلے تو ادھر ادھر ڈرامے بازی کی نا, پھر انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہوئی ہے بیرسٹر گوہر سے آرمی چیف کی ملاقات, اور اس ملاقات میں سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے, اور ہم نے تو دروازے بند نہیں کیے تھے, جنرل عاصم منیر نے دروازے بند کیے ہوئے تھے تو انہوں نے دروازے کھول دیے, ہم تو یہی چاہتے تھے, ہم تو ملک کے مفاد میں بیٹھنے کو تیار ہیں. بعد میں پھر سیکیورٹی ذرائع سے, ظاہر سیکیورٹی ذرائع کبھی کبھی براہ راست ISPR کو بیان جاری نہیں کرتا, تو وہ بتا دیتا ہے صحافیوں کو سیکیورٹی ذرائع بن کے کہ جی کوئی ایسی ملاقات, کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا, وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو پر بات ہوئی تھی, سیکیورٹی ایشوز کے اوپر بات ہوئی تھی, جو بھی ہوئی تھی مختصراً. تو پھر بیرسٹر گوہر کو بھی یہ کہنا پڑا کہ میری کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی تھی آرمی چیف کے ساتھ. تو یہ ساری صورتحال اس طرح کے تاثر دیا جاتا رہا, اور عمران خان صاحب یہ کہتے رہے کہ جی مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی میں 3 سال کے لیے خاموش ہو جاؤں. جب عمران خان صاحب رہا تھے, یعنی بند نہیں ہوئے تھے, جیل میں نہیں تھے, تب بھی زمان پارک میں بیٹھ کر ہر انٹرویو میں, ہر ویلاگ میں کہتے تھے کہ جی میں تو آرمی چیف سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کئی بار فون بھی ملایا لیکن میرے ساتھ وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا صدر مملکت عارف علوی صاحب کے ساتھ جب کرٹسی کال کرنے کے لیے, وہ کمانڈر ان چیف ہیں, تو ان کے ساتھ پاس جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس وقت گئے تھے, تو بڑی کوشش کی تھی عارف علوی صاحب نے کہ جی ایک بار عمران خان صاحب سے بات کر لیں. تو آرمی چیف نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی میرا کام نہیں ہے, سیاستدانوں سے بات کریں, میں اپوزیشن لیڈر سے, اپوزیشن پارٹی کے کسی فرد سے میں بات نہیں کر سکتا. کوئی پولیٹیکل کوئی ارینجمنٹ ہوتا ہے وہاں اگر حکومت مجھے بلاتی ہے تو میں کروں گا, ادروائز میں اس طرح بات نہیں کر سکتا. انہوں نے انکار کر دیا تھا. پھر عمران خان صاحب نے بیچ میں تاجر ڈالے جو عمران خان کو فنڈنگ کرتے تھے. معیشت کمزور تھی, آرمی چیف نے تاجروں کے ساتھ میٹنگیں شیٹنگیں کی, تو اس میں بھی یہی کہا گیا کہ جی آپ نے نواز شریف کے ساتھ بھی مذاکرات کر لیے, وہ بھی آ گئے واپس, سارا کچھ ہو گیا, اب ایک مہربانی کریں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بات چیت کر لیں, ان کو بھی آپ جو ہے معاف کر. تو انہوں نے کہا کہ جی میرا تو ان سے معاملہ ہی نہیں ہے, سیاستدانوں کے ساتھ جا کر بات کریں, سیاستدانوں کے پاس جا کر بیٹھیں. اب عمران خان صاحب نے جو کل کی سٹیٹمنٹ تھی, اس سے پہلے جو بات کی تھی, جو پیغام آیا تھا باہر, وہ یہ تھا کہ جی میں حکومت سے بات نہیں کروں گا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کے پاس طاقت ہے ان کے ساتھ بات کروں گا. پھر انکار ہو گیا ادھر سے. پھر خبریں آئیں کہ جی عمران خان صاحب سے ایک کسی بڑے غیر سیاسی شخصیت نے جا کر ملاقات کی, ان کو 6 مئی کو بریفنگ دی, وزیر اعظم کے طور پر بریفنگ دی. تو اگین DGISPR نے کہہ دیا تھا کہ بھئی ہم جو 9 مئی والے ہیں یا جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ کسی صورت بات نہیں کریں گے. تو اب جو علیمہ خانم صاحبہ نے آج گفتگو کی ہے, آج کیونکہ تحریک انصاف کا احتجاج تھا عمران خان صاحب کی اپیل نہ لگنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لطیف کھوسہ, اپنا بیرسٹر گوہر, علی امین گنڈاپور, علیمہ خان سارے گئے. اعلان یہ ہوا کہ جی 5 جون کو عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے اور بشرا بی بی کی وہ فکس ہو جائے گی, لگ جائے گی. تو یہ ہوا. لیکن اس وہاں جو علیمہ خانم صاحبہ نے گفتگو کی ہے اس کا ایک حصہ میں آپ کو سنواتا ہوں, کیونکہ اصل وہی ہے, 1-1.25 منٹ کی گفتگو ہے, ایک حصہ میں آپ کو سنواتا ہوں. وہ ذرا آپ سن لیں, میں آڈیو اس لیے آپ کو سنوا رہا ہوں کہ کاپی رائٹ کا ایشو ہوتا ہے, تو میں ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا. یہ ذرا آپ سن لیں اور پھر آپ بتائیں کہ جی عمران خان صاحب کتنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. پشپا تھا نا, پشپا پر بھی آتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں پشپا کیا تھا. وہ جمہوریت کے لیے کھڑا ہے. آپ بتائیں وہ کیا چیز چھوڑے تو آپ اس کو رہا کریں گے. آپ پیچھے نہ بیٹھیں, سامنے آ کے بیٹھیں. ہم میز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, ہم تیار ہیں. ہم سامنے بیٹھیں گے, ہم پیچھے چھپ چھپ کے باتیں کرنے نہیں لگے. لیکن آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, یقین کریں, آپ بتائیں, گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے. انشاءاللہ ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں جو ایمانداری سے جو چیز ہوگی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے, لیکن آپ سامنے آ کے بات کریں, ہم پیٹھ کے پیچھے نہیں کریں گے. اچھا جی, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ براہ راست ہم سے بات کرے
خفیہ مذاکرات نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے. میں پورا انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی میں پوری سنا دیتا ہوں. ان کی جو گفتگو تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ایس این بھرون اور یہ اعظم نذیر تارڑ 26ویں آئینی ترمیم کروائی، انہوں نے ججز کو کنٹرول کر لیا، یہ کیا وہ کیا، اور ہمیں جو ہے وہ پیچھے سے خفیہ ہمارے ساتھ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، ہم جو کریں گے سر عام کریں گے. انہوں نے کہا کہ ججوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ارکان پارلیمنٹ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن اب ان دھمکیوں کا اثر نہیں ہوگا، اثر ختم ہو گیا. انہوں نے کہا ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ جی آپ کی گاڑی الٹ جائے گی، عمران خان کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن ہم نہیں ڈر رہے اور آپ بھی ہم سے نہ ڈریں. ہم نہیں ڈر رہے اور آپ بھی ہم سے نہ ڈریں. اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے سامنے آ کر بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات کریں. 2 سال ہو گئے ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ آپ ہمارے بھائی سے کیا چاہتے ہیں. اب مسلسل عمران خان جو میں نے آغاز میں کہا نا کہ وہ کہہ رہے تھے، مجھے تو کہا جا رہا ہے کہ 3 سال خاموش ہو جائیں. اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں. تو یا عمران خان پہلے وہ جھوٹ بول رہے تھے یا یہ محترمہ جو ہے وہ غلط بیانی کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جی آپ مانگ کیا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے رول آف لا کرو، جمہوریت پر چلو. وہ تو رول آف لا کے لیے کھڑا ہے، جمہوریت کے لیے کھڑا ہے. اچھا اب کھڑا ہونے کے بعد اگلا ترلا سن لیں، وہ جو آپ نے سن لیا. آپ بتائیں کہ وہ کیا چھوڑے کہ آپ اسے رہا کریں گے. وہ کیا چھوڑے کہ آپ اسے رہا کریں گے. آپ پیچھے نہ بیٹھے، سامنے آ کر بیٹھے. تو یہ جو باتیں آپ نے سنی، انہوں نے کہا کہ جی ہم ایمانداری سے کہتے ہیں، یقین کریں ہمارے اوپر، ہم ایمانداری سے کہتے ہیں کہ جو بات کریں گے اس پر عمل ہوگا گیو اینڈ ٹیک میں. عمران خان اگر کہے گا کہ جی میں خاموش ہو جاؤں گا تو عمران خان خاموش رہے گا. عمران خان اگر کہے گا کہ جی میں نے آرمی چیف کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، فیلڈ مارشل کے خلاف، تو وہ نہیں کرے گا. عمران خان اگر آپ کہیں گے کہ جی سسٹم کو آپ نے پورے مدت پوری کرنے دینی ہے تو عمران خان اس پر عمل کرے گا. کیونکہ خان صاحب کے لیے جو بات کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب ناقابل اعتبار ہے. ان کو جس نے کوشش کی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، تو ان کو جواب یہ ملا ہے کہ کیا آپ گارنٹی لیتے ہیں عمران خان صاحب کی کہ جو بات ہوگی اس پر عمل کریں گے. وہ سیاست جا کر کریں، کھلے عام کریں، لیکن سیاست میں جو پہلے انہوں نے لمٹس کراس کی ہیں کہ وہ چھوڑے، لمٹ کراس نہیں کریں گے. یہاں تک کہ کچھ جرنیلز ایک عید کے موقع پر بیٹھے تھے آپس میں، ریٹائرڈ جرنیل، جن میں کچھ پی ٹی آئی کے تھے، کچھ نون لیگ کے. تو پی ٹی آئی والے جرنیلز نے اپنے ساتھی دوستوں کو کہا کہ یار کچھ کوشش کریں یار، اب عمران خان صاحب کے لیے کوئی ایفرٹ لیں. انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، ہم نواز شریف کی اور شہباز شریف کی گارنٹی دیتے ہیں گارنٹی. آپ عمران خان کی گارنٹی دیں گے کہ جو بات طے ہوگی اس پر عمل ہوگا. تو بھاگ گئے اور دوڑ گئے. تو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جی دیکھیں ہم ہمارے اوپر یقین کریں. جو میں کہہ رہا تھا نا پشپا، ایک جملے میں کہا جاتا ہے کہ جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، دوسرے جملے میں ترلے کیے جا رہے ہیں. وہ پشپا جو تھا نا، پشپا مووی والا، پشپا نام سن کے سمجھے کہ فلاور ہے. پشپا فلاور نہیں، فائر ہے. تو وہ پشپا تو فائر ثابت ہوا تھا. فلم تھی، فلم میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، انڈین فلمیں ایسی ہوتی ہیں. اور انڈین فلموں کے چکر میں مودی نے اپنے ملک کی واٹ لگوا دی بالی ووڈ کی. ان کا خیال تھا کہ بس ایسے ہی نکلے گا اپنا اکشے کمار اور جا کر وہ سارے کے سارے پورے کے ملک کو تباہ کر کے آ جائے گا واپس، جو فلموں میں دکھاتے. تو انڈین فلموں میں تو پشپا فائر ہی تھا. وہ کہتا تھا میں جھکے گا نہیں پشپا، تو وہ پشپا نہیں جھکا تھا. ہمارے والا پشپا قدم قدم پر جھکنے کے لیے تیار ہے، لیکن سامنے سے کوئی جواب نہیں آ رہا. اب بھی اگر کوئی علیمہ خانم صاحبہ کی سرعام عمران خان کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کرنے، گیو اینڈ ٹیک کیا ہوتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کیا ہوتا ہے؟ ڈیل، معافی تلافی. اب بھی اگر وہ کوئی کہے گا کہ جی نہیں کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے، تو وہ جا کر اپنے دماغ کا علاج کروائے. کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، عمران خان آج اگر یہ پیغام صدر زرداری کے لیے بھیجتے، نواز شریف صاحب کے لیے بھیجتے، وزیر اعظم کے لیے بھیجتے، یہ پیغام بلاول بھٹو زرداری کے لیے بھیجتے، تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ محمود خان اچکزئی کو عمران خان گالیاں دیا کرتے تھے، مولانا فضل الرحمان کے خلاف نعرے لگواتے تھے، گندے گندے غلیظ قسم کے عمران خان صاحب خود. لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے وہ ڈیل کر لی ہے. وہ سیاسی عمل کا حصہ ہوتا ہے. آج کے مخالف کل کے دوست ہوتے ہیں، آج کے دوست کل کے دشمن ہو جاتے ہیں. سیاست میں یہ ہوتا ہے. سیاست میں کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا. اس لیے تو آرٹ آف پاسبلٹیز کا کہا جاتا ہے نا، سیاست کو ممکنات کا کھیل کہا جاتا ہے. سیاست میں تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا جائے کہ ہمارے ساتھ بات کرو، تو اس کا مطلب سیدھا ڈیل ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، رانا جی
مجھے معاف کر دو غلطی مارے سے ہو گئی. یہ ہو رہا ہے سارا کچھ. تو بڑا کلیئر پیغام ہے جی علیمہ خانم صاحبہ کے لیے کا اور عمران خان صاحب کی طرف سے. کل وہ یہ پیغام لے کر آئی تھی کہ جی وہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی میں نہیں جھکوں گا. آج وہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ تیار ہے. آپ صرف اتنا بتائیں کہ اس نے کرنا کیا ہے. بس رہا کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے عمران خان صاحب سے. یہ سیدھا سیدھا ڈیل کا پیغام ہے. یہ سیدھی سیدھی ترلا اور منت ہے. بہرحال اچھا جی پاکستان کی وزارت خارجہ کا کل جو مودی نے کہا تھا کھڑے ہو کر کچھ میں کہ جی میں اپنا پاکستانیوں کے لیے کہا تھا کہ جی میری گولی پڑی ہوئی ہے میرے پاس, میری گولیاں تو ہیں. آج وزارت خارجہ کے ترجمان دفتر خارجہ کے ترجمان نے جو ہے وہ بیان جو جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک ایٹمی طاقت ملک کے وزیر اعظم کا یہ بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. دنیا اس کا نوٹس لے کہ اتنی کشیدگی ہے خطے میں. خطہ ایک بڑی جنگ سے گزرا ہے. مودی اب بھی اسی طرح وہاں پر انتہا پسندی پھیلا رہا ہے, غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انتہا پسندی کی فکر آپ اپنے ملک میں کریں. اور بات بالکل ٹھیک ہے, ہمارے پاس انتہا پسندی تھی اور کسی حد تک ہے, لیکن ہمارے ہاں وہ جو بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا نا کہ بچر آف گجرات آپ کا وزیر اعظم ہے, ہمارا کوئی انتہا پسند وزیر اعظم نہیں بنا. یہ بھی ذہن میں رکھیں. عمران خان تھے لیکن وہ 3.25 سالوں میں وہ طالبان خان کہا جاتا تھا. عمران خان صاحب کو آج بھی طالبان کے اگینسٹ وہ بات نہیں کرتے. وہ تھے کچھ عرصے کے لیے ضیاء اللہ کے کامر تھے, ڈکٹیٹر تھے, لیکن ہماری سوسائٹی کبھی بھی مذہب انتہا پسندی کی بنیاد پر ووٹ نہیں کرتی. انڈیا میں ہو رہا ہے. تو جو دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ جی آپ اپنے ذرا اپنے یہاں جو ہندوتوا کی انتہا پسندی آپ پھیلا رہے ہیں, کوئی بھی آپ سے غیر ہندو کمیونٹی جو ہے وہ آپ سے محفوظ نہیں ہے. وہ ہندو محفوظ نہیں ہے جو مودی کے اوپر تنقید کرتے ہیں. چھوٹی جاتیاں جو ہیں, پچھڑے دلت, وہ آپ سے محفوظ نہیں ہے. تو آپ مطلب کھڑے ہو کر بھاشن دے رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ ڈرامے بازی ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا یہ ڈرامے بازی ہے اور یہ صرف اور صرف وہاں جو انتخابات ہو رہے ہیں, کل جو میں نے کہا تھا وہاں پر ریاستوں کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں, اس چکر میں مودی یہ ساری ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں. اور کل ان کی تقریر آپ کوئی بھی سیاح آدمی سن لے گا نا تو وہ اس کو نظر آئے گا کہ مودی کس طرح نوٹنکی کر رہا ہے, کس طرح ڈرامے بازی کر رہا ہے. میں نے آپ کو کل کے ولاگ میں بتا دیا تھا. اچھا جی ایک خبر ہے آصف بشیر چودھری صاحب نے دی ہے, مختصراً میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ جب رافیل گرا انڈیا میں 6 اور 7 کی رات, تو وہ ویڈیو ایک منظر عام پر آئی, بہت وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر. تو ویڈیو کیسے وائرل ہوئی؟ تو جب وہ رافیل گرا وہاں پر وہ جو ایڈمنسٹریشن تھی لوکل جہاں وہ گرا تھا, تو کسی افسر نے وہ ویڈیو بھی بنا لی تھی. تو ویڈیو بنا لی تو پاکستان کی انٹیلیجنس اتنی اسٹرانگ تھی کہ ہم نے جو سائبر وارفیئر میں ایک تو ان کا پورا سسٹم جیم کر لیا, وہ کہاں سے کدھر حملے کریں گے وہ تک ہم سن رہے تھے بیٹھ کر. تو سارا کچھ تو اس میں یہ پتہ چل گیا کہ جی کس افسر نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے رافیل کی. تو اسٹوری میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی ایک پاکستانی افسر نے, انٹیلیجنس کے کسی افسر نے ان کو فون کیا صحافی بن کر انڈین افسر کو کہ جی میں انٹرنیشنل میڈیا کا کورسپونڈنٹ ہوں اور آپ کے پاس ویڈیو ہے, آپ مجھے وہ بیچ دیں. ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا اس طرح ویڈیو خریدتا ہے, آپ مجھے بھیج دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. 50,000 میں ڈیل. انہوں نے 50,000 مانگے انڈین افسر نے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اکاؤنٹ نمبر بھیجیں. انہوں نے اکاؤنٹ نمبر بھیجا اور ان کو پیسے ٹرانسفر کر دیے گئے. پیسے فوراً ان کے پاس پہنچ گئے, ویڈیو ادھر آ گئی اور پھر وہ ویڈیو وائرل ہوئی. وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ اس کے پنکھ جو ہیں, وہ جو پر گرے ہوئے ہیں اور ملبہ پڑا ہوا ہے اور وہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہاں کچھ ہوا ہے. تو یہ وہ والی ویڈیو کا ذکر ہے کہ جی وہ ویڈیو جو ہے وہ ایک انڈین افسر نے بنائی تھی. اس کے بعد انڈین فوج کو پتہ جب چل گیا تو انہوں نے کہا بھی کوئی ویڈیو نہیں, پورا علاقہ کارڈن آف کر دیا گیا تھا, لیکن ویڈیو پہلے بن چکی ہوئی تھی اور بن کر بک بھی چکی ہوئی تھی پاکستان کو. تو یہ بڑا کمال قسم کی سٹوری, بڑی دلچسپ سٹوری ہے. تو بہرحال اگلے ولاگ میں آج کیونکہ مخصوص نشستوں کی سماعت بھی ہوئی ہے, اس پر بھی بات ہوگی اور کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. اور آخر میں جو پولیو ورکرز نوشکی میں خبر آئی ہے کہ جی وہ اپنا شہید کر دی, اپنا اس پر حملہ ہوا ہے ٹیم پر, اور علاقہ ہے گل محمد حسنی جس میں جو پولیو کی ٹیم کے ساتھ جو پولیس اہلکار تھا فائرنگ پر حملے میں, وہ پولیس اہلکار جو ہے وہ ہو گیا ہے شہید. اور صدر مملکت, وزیر اعظم نے اور دیگر حکام نے اس کی مذمت کی ہے کیونکہ پولیو ورکرز کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے, جس سے پاکستان میرا خیال ہے اس وقت دنیا کا واحد ملک ہے
جس میں ابھی تک پولیو ختم نہیں ہوا. حالانکہ پاکستان میں پولیو ختم ہو چکا ہوا تھا، مگر پھر کچھ KPK میں پولیو ورکرز کو نشانہ بنایا جاتا رہا. بلوچستان میں کام نہیں کر سکے تو پولیو بڑھ گیا ہمارے پاس دوبارہ. تو بہرحال یہ انتہائی خطرناک قسم کا کھیل ہے جو پاکستان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر. یہ قابل مذمت عمل ہے پولیو ورکرز کو نشانہ بنانا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.